بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربکما، کہا فرعون نے کون ہے رب تمہارا؟ اوپر عبارت لکھی ہے الہکما۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ رب کا معنی الہ بھی ہے کئی مقام پر۔ اب یہ معالم التنزیل کا حوالہ ہے۔ فمن ربکما یا موسیٰ، کون ہے رب تمہارا اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقا ثم ہدی۔ ایک جملہ حضرت موسیٰ کا، یہ ایک جملہ پورے جہان کو سمیٹنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا ربنا الذی، ہمارا رب صرف وہ ہے اعطی کل شیء خلقہ، جس نے دیا ہر چیز کو خلقہ، اس کے مناسب خلق، اس کے مناسب خلق۔ ثم ہدی، پھر رہنمائی کی اس نے، پھر رہنمائی کی اس نے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز کو اس نے خلق عطا کی جو اس کے مناسب تھی۔ مثلا سانپ ہے، سانپ کو اللہ نے وجود دیا جو اس کے مناسب تھا۔ سانپ کے پاؤں نہیں تھے تو اس کو جو پیٹ دیا وہ ایسا مناسب تھا کہ پاؤں والا کام وہ پیٹ سے لے رہا ہے، وہ بغیر پاؤں سے ایسے دوڑتا ہے کہ تم بھاگ کے بھی اس کو نہیں مل سکتا، اس کے مناسب دیا۔ اور پھر ثم ہدی، پھر رہنمائی کر دی ان مسالے اور منافع کی۔ پھر سانپ کو کس نے ٹریننگ دی کہ تو نے جو بل کھا کے چلنا ہے تو چل سکتا ہے؟ یہ ٹریننگ بھی اللہ نے دی۔ ہر مخلوق کو اس کے مناسب تخلیق کیا، ہر مخلوق کو اس کے جو موافق مناسب بنتی تھی خلقت، وہ خلقت عطا کی، اور پھر جیسی خلقت دی اس کے موافق ان کو تربیت بھی دی، رہنمائی بھی کی۔ اگر آپ پوری مخلوق میں غور کریں، اونٹ سے چمٹی تک ایک ایک اللہ کی مخلوق میں غور کرے تو ہر چیز کو اللہ نے ان کے مناسب وجود دیا، اور پھر اس سے کام کیسے لینا ہے یہ طریقہ بھی سمجھا دیا، حتیٰ کہ جنسی تعلقات کا طریقہ بھی بتا دیا، اور کھانے پینے کے، اپنے اعضاء کو اپنے کام میں لانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کے مناسب وجود بھی دیا، اور ہر چیز کو اس کے وجود سے انتفاع کی تربیت بھی دی۔ یہ ہے رب، یہ اللہ ہے۔ آتا کل شیء صورتہ وشکلہ، اللہ نے عطا کی ہر چیز کو صورت اور شکل۔ الذی یطابق المنفعۃ المنوطۃ بہ، وہ صورت اور شکل اس منفعت کے بالکل مطابق ہے جو مقصود تھی اس مخلوق سے۔ جیسے عطا کی العین الہیئۃ التی تطابق الابصار، اللہ نے آنکھ بنائی تو آنکھ کو ایسی مناسب جگہ پہ رکھا، ایسی مناسب حیات پہ رکھا
جس سے کام دیکھنے کا ہو جائے. اگر پوری مخلوق کی آنکھیں دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا بھئی یہ آنکھیں کہاں لگی ہوئی ہیں. اور پھر آنکھوں کی حفاظتی حصار کیسی ہے. آپ کی آنکھیں جہاں لگی ہے، آپ نے جہاں سے دیکھنا تھا، اگر گھٹنوں میں لگی ہوتی یا ایک آنکھ پیچھے لگی ہوتی کندھے میں، یہ مناسب جگہ تھی؟ جہاں آنکھیں لگانی تھی وہاں لگائیے. اور اسی طرح جانوروں کی آنکھیں دیکھے، درندوں پرندوں کی آنکھیں دیکھے تو جہاں آنکھ نے لگنا تھا مناسب جگہ وہاں پر آنکھ فٹ کی، جہاں پر کانوں نے لگنا تھا وہاں کان فٹ کیے. ہر جزو جوڑ کو جہاں مناسبت تھی، مناسب تھا، موافق تھا، موضوع تھا، اسی جگہ پہ رکھا. پھر ہر نوع مخلوق کی جو ترتیب رکھنی تھی، بھینسوں کی شکلیں ان کے مناسب، گائے کی شکل اس کے مناسب، بلی کی شکل اس کے مناسب، بکری کی شکل اس کے مناسب. پھر ان اعضاء سے جو کام لینا تھا تو اللہ نے یہ بھی فطرت میں رکھ دیا. اب ڈنگر کس سکول میں پڑھائے یا یونیورسٹی کا فارغ ہے کہ کوئی چیز دیکھنی ہو تو وہ خود یوں دیکھتا ہے. یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہے ثم ہدا، یہ تربیت ہے. اسی طرح علی ھذا القیاس والاذن الشکل الذی یوافق الاستماع، کان کو ایسی شکل دی جو سن سکے، مناسب وہی چیزیں اس میں رکھی جو سننے کے قابل ہو. اسی طرح ناک اور پاؤں ہے، ہاتھ ہے، ہر ایک کا مطابق ہے منفعت کے جو مقصد تھی، مدارک ہے. والمانا اعطا کل ما خلق خلقتہ وصورتہ علی ما یناسبہ من الاتقان، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہر مخلوق کو اس نے اس کی صورت اور اس کی خلقت اس کے مناسب رکھی ہے. لم یجعل خلق الانسان فی خلق البہائم ولا خلق البہائم فی خلق الانسان، اللہ نے انسان کی صورت ڈنگروں جیسی نہیں رکھی، ڈنگروں کی انسانوں جیسی. ولکن خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو فٹ اندازے پہ پورا کیا، پیدا کیا. وَلَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خلقۃ، ہر چیز میں اللہ تعالی کی کاریگری ہے. وَكَذَلِكَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ، اسی طرح جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. وَهَذَا قَوْلُ مجاہد اور عطیہ اور مقاتل اور ضحاک، خلقہ من المنفعت، مراد یہی ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جس منفعت کے لیے، اس کو ان منافع مرافق کی طرف آسانی بھی کر دی. جیسے آنکھ کو ایسی حیت دی جو مطابق ہے دیکھنے کے، اذن کو ایسی شکل دی کان کو جو استماع کے موافق ہے، ناک، ہاتھ، پاؤں، زبان، کل واحد منہا مطابق لما الیک بھی من المنفعہ، جو بھی ان کی منفعت ہے اس کے منافق ہیں، اور اس کا کوئی بھی جگہ نہیں لے سکتا تھا. والخلق المخلوق لأن البطش والمشیہ والرؤیۃ والنطق معان مخلوقۃ، فرمایا خالق سے مراد جہاں مخلوق ہے، باتش ہو پکڑنا، ماشی جو ہو چلنا، رویت ہو دیکھنا، نطق ہو بولنا، یہ مختلف چیزیں ساری مخلوق ہیں. اوضاع اللہ للآزاء، اللہ نے یہ اعضاء میں رکھ دیا. وعلی ھذا مفعول آت الاول کل شیء، اور ثانی ہے خلقہ، پہلا مفعول کیا ہوگا؟ کل شیء، دوسرا خلقہ. یہی ابن عباس
ابن جبیر سدی بے ایمان وہ بھی یہی کہتا ہے وَهُوَ أَنَّ الْمَعْنَى آتَى كُلَّ شَيْءٍ مَخْلُوقَهُ مِنْ جِنْسِهِ اَيْ كُلَّ حَيَوَانٍ ذَكَرٍ نَظِيرُهُ أُنْثَى فِي الصُّورَةِ۔ تو جہاں معانی کا سمندر ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالی نے مخلوق میں جتنی چیزیں پیدا کی وہ مقصد کے مناسب پیدا کی، منفعت کے مناسب پیدا کی، اور اس سے انتفاع کی تربیت بھی کر دی۔ دوسرا کہ اللہ تعالی نے جتنی مخلوق پیدا کی، جس مقصد کے لیے پیدا کی، اس کو اس کے مناسب جسم دیا، اس کے مناسب اعضاء دیے، ایک ایک عضو اس منفعت کے حاصل کرنے کے مناسب۔ اور تیسرا اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، عطا کی ہر چیز کو خالق اس کی، یعنی اس میں نسلیں جاری کی۔ یہ نہیں کہ گدھوں میں انسان پیدا ہو جائے اور انسانوں میں عادتاً گدھے پیدا شروع ہو جائیں، خر کی عادت الگ بات ہے، لیکن عادتاً انسانوں سے جانور، جانوروں سے انسان نہیں، بلکہ اللہ نے ہر صنف مخلوق کی جو مذکر اور مؤنث کا جوڑا رکھا ہے اس کو بھی ایک دوسرے کے مناسب رکھا ہے۔ سمجھے میری بات؟ ایک دوسرے کے مناسب۔ تو ایک جملہ میں حضرت موسیٰ نے توحید کی ایسی بنیاد رکھ دی، فرمایا رب صرف وہ ہے جس نے ہر چیز کو صورت عطا کی، وجود بخشا اس کے مناسب، ثم ہدا، پھر اس کی تربیت کی، یہ ہدایت فطری ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، جواب کوئی نہیں بے ایمان کے پاس، جواب شواب کوئی نہیں، اور بالکل بدعتی مناظر کی طرح فرعون نے ایک نیا پروگرام بنایا۔ اب اس کا جواب دینا آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اس کا جواب بنتا ہے تو دل نہیں، کہتے ہیں اچھا پہلے بزرگوں کا کیا بنے گا، اکابر کا کیا بنے گا؟ تو کہتا ہے تو حق پہ ہے باقی سارے کافر ہیں، تو جو پہلے بزرگ اکابرین گزرے ہیں ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ یہاں پر بہت اچھی زبردست گفتگو کرتے، فرماتے کہ فرعون نے یہ شیطنت کی اور ہوشیاری کی، مقصد تھا کہ حضرت موسیٰ جس جوش میں کھڑے ہیں نا، میں کہوں گا اکابر کا کیا بنے گا، حضرت موسیٰ کہیں گے سارے جہنمی کافر تھے۔ تو یہ جو درباری بیٹھے ہیں یہ ابھرے، اچھا سارے بزرگوں کو کافر کہہ دی، بزرگوں کو، تو یہ غصے میں آئیں گے اور مسئلہ نہیں سمجھیں گے۔ ورنہ حضرت موسیٰ نے جیسی دلیل پیش کی فرعون کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں تھا کہ الہ وہ ہے جو وجود بھی دیتا ہے اور وجود میں بھی نظم ہے، جو ہدایت بھی دیتا ہے، ہدایت میں بھی نظم ہے۔ اب لا اس کو کہتے ہیں الہ۔ اس نے کہا دیکھو جی، کالا فما بال القرون الاولی، پس کیا حال ہے جو پہلے بزرگ گزر گئے، جماعتیں گزر گئیں، قرون الاولی ان کا کیا حال ہے؟ حضرت موسیٰ بھی سمجھ گئے، فرمایا قال
علمها عند ربی، ان کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب دفتر اعمال میں، دفتر اعمال میں، فی کتاب اوپر ایک عبارت لکھی ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے. قال علمها عند ربی یکون ذلک تمثیلا لتمکنہ وتقررہ فی علمہ. قرآن میں کتاب مبین دو معنوں میں آیا. ایک لوح محفوظ اکثر جو ہے تو قرآن میں تو قرآن کو بھی کہا گیا، لیکن عموماً لوح محفوظ یا یہ کنایا ہے علم الہی سے، اس لیے فرمایا یکون ذالک تمثیلا لتمکنہ وتقررہ فی علمہ. یہ اللہ تعالی کے علم میں موجود ہونے سے تمثیل اور کنایا ہے. اس لیے کئی جگہ پہ آتا ہے جہاں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ کے علم میں ہے تو کتاب مبین سے مراد علم الہی بھی ہوتا ہے، اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی ہوتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، نہیں غلطی کرتا رب میرا، ولا ینسا اور نہیں بھولتا. لا یضل ربی، نہیں چوکتا رب میرا، غلطی کرتا رب میرا اور نہیں بھولتا رب میرا. یہ جو ہے نا ما بال القرون، اس پر ایک حاشیہ لکھا ہے، فائدہ نمبر 2. ہاں آپ بول نہیں رہے، چھٹی کا اثر ہے میرا خیال ہے. آئندہ جمعے کو بھی میرا خیال نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کا یہ حالت ہو. ہاں بھائی قیلا بولو نہیں تو جمعے والی بھی ختم کر بیٹھو گے. قیلا مرادہ من السؤال عنہا لما عبادت الاصنام ولم تعبد اللہ ان کان علی الحق ما وصفتا. کس پہ حاشیہ بھائی؟ ہاں مراد کیا تھا سوال سے کہ لما عبدتل اصنام ولم تعبد اللہ ان کان الحق کو، کہ انہوں نے بتوں کو کیوں پوجا؟ اگر تو حق پہ ہے تو اکابر کیوں پوجتے رہے؟ تم ابھی بھی نہیں سمجھے. میں نے جو بات کی اس پہ حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے کیوں سوال، حضرت موسیٰ سے فرعون نے یہ کیوں خلط مبعث کیا، اکابر پر بات لے گیا کہ اکابر کا کیا بنے گا. وہ حق پہ نہیں تھے، انہوں نے نہیں سمجھا. اب یہ بھی بات آئی کہ یہ بھی مذہب فرعونی کی ایجاد ہے. ادھر قرآن پیش کرو آگے جی. اچھا اکابر کا کیا بنے؟ اکابر نے نہیں سمجھا، ہے فرعون دا پترا، ہے فرعونی مذہب، ادھر نمرودی ادھر فرعونی، ہے طاغوتی. دیکھو بھائی اس لیے میں نے آگے آپ کا ذوق نہیں ہے. ایک بات لکھی ہے تدوین علوم کی نفیس بات درس میں ملاحظہ کریں. درس میں ملاحظہ کریں، لیکن درس دیا جاتا ہے زندوں کو، مردوں کو کیا درس ہے؟ ہاں بھائی فما بال القرون الاولی قال علمها عند ربی فإن معناه انه من الغیوب التي لا يعلمها الا اللہ. علمها عند ربی کا معنی
یہ ماکان کا علم ہے، غیب کا علم ہے، اور غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ ابو سعود قرطبی البحر المحیط روح المعانی سارے بزرگ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ علم غیب کا معاملہ ہے، اور غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف رب ہے۔ لا یذل ربی ولا ینسا، نہیں غلطی کرتا میرا رب، نہ بھولتا ہے۔ شیعہ کا عقیدہ بدا اڑ گیا، شیعہ کا عقیدہ بدا پہلے سمجھا چکا ہوں کہ اللہ تعالی، ہاں بس ٹھیک ہے، یاد ہے، ہمیں اعتبار ہے۔ عقیدہ بدا اس پر رد ہے۔ عقیدہ بدا یہی ہے کہ اللہ تعالی غلطی سے کام کرتا ہے، بعد میں مصلحت کسی اور چیز میں ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی کو بدلنا پڑتا ہے ارادہ۔ اور یہ بدا کس میں ہے؟ خبر میں بھی ہے، انشاء میں بھی ہے، علم میں بھی ہے۔ کئی دفعہ اللہ نے، شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کو نکالنے کا ارادہ کیا لیکن پھر بدا ہو گیا، اور یہی عقیدہ ہے للڑوں کا، عقیدہ بدا للڑ برادری کا۔ کہتے ہیں اللہ نے نبی پاک کی روح نکالی، جنت میں لے گیا، فرمایا یہاں ٹھہرنا ہے، روح نے کہا نہیں، عرش پہ کہ نہیں، جنت میں کہ نہیں، کہ اللہ کے پاس کوئی اعلیٰ جگہ نہیں تھی، اس لیے اللہ نے روح آپ کے بدن میں واپس کر دی۔ خدا نعوذ باللہ معاذ اللہ ڈاٹا چک گئی ہے۔ پہلے اللہ کو پتہ نہیں تھا بھئی روح اوپر لے گیا تو رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ باقاعدہ کتابوں میں درج ہے دوستوں بزرگوں، ہاں یہ سٹیجوں پہ تقریریں ہو رہی ہیں، اور اس کو کہتے تھے حضرت شاہ صاحب بلیتی مولوی کی بلیتی دلیل۔ یہ تحقیق ہے PhD لندن کی، ڈاکٹر خالد محمود صاحب PhD لندن۔ اور کوئی بھی بدعتی ہے 5 منٹ تک عقیدے پہ قائم نہیں رہے گا۔ کبھی کہتے ہیں روح نکلی کوئی نہیں، اندر سکڑ گئی، پھر کہتے ہیں جی اللہ پاک نے پھرایا روح کو کہ جنت میں ٹھہرے گا کہ نہیں جی، عرش پہ بیٹھے گا، فرمایا نہیں جی، فلانی جگہ پہ نہیں جی۔ تو اللہ نے پھر آگے لفظ ہیں، آگے پھر عربی کا جملہ ہے، علمی گفتگو ہے کہ اعلیٰ مظروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے، تو نبی پاک کی روح سب سے اعلیٰ تھی تو اس کے لیے ظرف بھی سب سے اعلیٰ چاہیے، اس لیے اس روح مبارک کو پھر آپ کے بدن میں واپس کر دیا گیا۔ ایمان سے بتاؤ یہ عقیدہ بدا ہے یا نہیں؟ اور یہ عقیدہ بدا کس کا ہے؟ شیعوں کا، کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں خدا پہ بھی بات کھلی ہے۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو روح قبض ہی نہ کرتا، کہ روح رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملی، پھر واپس کی۔ بالکل عقیدہ بدا اور خالصتاً کفر ہے۔ اور جو اس بات کو کفریہ نہ جانے، مفتی، مولوی، شیخ الحدیث، مدرس، یہ بات سمجھنے کے بعد اس کی تعویل کرے نا، تو پھر وہ مفتی مولوی بھی کٹر کافر بے ایمان ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی، تم فتوے پہ اچھلتے ہو، مسئلے پہ نہیں، اب سمجھ گیا۔ اور یہ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے ایک فار میں کہ کفریہ قول کی جو مفتی تعویل کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اتنے خالص کفر کی۔ کہتے ہیں مسئلہ فروعی ہے، بڑا فروعی مسئلہ ہے بھائی، فروعی مسئلہ ہے تو پھر اس مفتی کی پیدائش بھی فروعی ہے۔ اسی سے پوچھو اعلی
مظروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے، تو اس سے پوچھو کہ آپ کا وجود اقدس جس ظرف میں موجود ہے، آپ کا وجود اعلیٰ ہے یا وہ قبر اعلیٰ ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو اب ضابطہ کہاں گیا؟ اعلیٰ مظروف تھے اعلیٰ ظرف ایک۔ دوسرا، جب آپ کا وجود اقدس پیدا ہی نہیں ہوا تو آپ کی روح کہیں تھی یا نہیں؟ تیسرا، آپ کا وجود اقدس حضرت آمنہ کے پیٹ میں رہا، حضرت آمنہ کا پیٹ جو ہے وہ ظرف ہے، آپ کا وجود مظروف ہے، تو اعلیٰ مظروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے، تو وہ پیٹ آپ کے وجود سے افضل تھا۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے اور جنت ظرف ہوگا، آپ کا وجود مظروف، تو للڑوں کے قانون کے مطابق تو پھر نبی پاک جنت میں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اعلیٰ مظروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے، اور جنت سے آپ کا وجود اعلیٰ ہے، لہذا آپ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہے خالص کفر۔ ہاں بھائی دیکھو، لا یذل ربی ولا ینسا،